بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر وفیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میری ہیلپر آ گئی تھی اور مجھے تھوڑا سا جانا تھا کام، اور میرا چھوٹا سا ٹاپک ہوگا کہ ہم اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور شام کے کھانے کے لیے میں نے چکن کو مسالہ لگایا ہوا تھا، تو وہ فرائی کروں گی، اور واپسی پہ آ کے کھانے کی تیاری کروں گی، کیونکہ ابھی میں نے صفائی شروع کی ہے، تو اس لیے صفائیاں کرنے کے بعد بچوں کو ناشتہ دے کے جاؤں گی، کیونکہ مجھے واپسی پہ دیر ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ وہ جو میں ڈاکومنٹس لے کے گئی تھی ان کے سلسلے میں پھر مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ اور دعا کیجیے گا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور سب کے لیے کرے۔ اور ٹاپک اس چیز کا کروں گی کہ ہم لوگ اپنے خواہشات، اپنی ضروریات ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا چھوٹا گھر ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ 3 مرلے کا اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں جی 6 مرلے کا ہو، پھر اس سے بڑا کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے بھی بڑا ہو، کیونکہ انسان کسی حالات میں خوش نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس چیز ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے یا لوگوں سے کھینچ کھچا کے اور اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بہت زیادہ بناتے ہیں، جبکہ انہیں دنیا داری نہیں ہم سکھاتے، دنیا میں رہنا، دنیا سے لڑنا نہیں سکھاتے، صرف یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنی جائیداد بنانی ہے۔ انسان کتنی دیر جی لیتا ہے؟ صرف 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سال، اب تو 50 اور 60 سے اوپر بونس ہی ہے۔ تو ہم لوگ صرف جائیداد بنانے کے چکروں میں اپنی اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جو جائیدادیں بنانے کے چکروں میں یہ ہے کہ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اور اولاد کو ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ آپ لوگوں نے کیسے کمانا ہے اور آپ لوگوں نے کسی سے کیسے بات چیت کرنی ہے، کیونکہ اولاد کو جب بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ کمائی کے اس میں حق میں ہی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے امیر زادے ہیں ان کی اولاد اتنی ہوتی نہیں ہے، 1-2 بچے ہوتے ہیں یا 1 بچہ ہوتا ہے، اور جائیداد اتنی ہوتی ہے کہ انہیں خود نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہے اور کہاں کہاں ہماری پراپرٹی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر محنت سے بنائی ہوں تو اتنی ہو جو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر سے کھانے کی، پہننے کی اور استعمال کرنے کی توفیق دے۔ زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں جا کے انسان خراب بھی ہوتا ہے، اور جن اولادوں کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ اکٹھا کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ بعد میں ماں باپ کی زندگی کے بعد میں اکثر دیکھیے گا نہ تو وہ ماں باپ کو اوپر فاتحہ کا ٹائم انہیں یاد رہتا ہے، نہ انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح ماں باپ نے کس طرح بنایا ہوگا۔ اور اکثر دیکھ لیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کے بچے کس کیٹاگری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے اور پیسے سے ہر چیز خریدی جاتی ہے۔ تو یہ میں آملیٹ کے لیے بنا رہی تھی، پیاز وغیرہ کاٹ رہی تھی، دھنیا وغیرہ ڈال رہی تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بچوں کو سکھائیں، دنیا داری بھی سکھائیں اور دین بھی سکھائیں۔ ہم صرف دین کی طرف سے ہٹا کے بچے کو دنیا داری سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں دین کام آئے گا، دنیا داری کام آئے گی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بچوں کو اتنا ناز نخروں سے پالتے ہیں کہ ان میں برداشت کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس لیے کہ ان کو آرام طلبی کی عادت بن گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے ان کو اتنے آرام سے رکھا ہوتا ہے کہ وہ رہ ہی نہیں سکتے، سختی جھال ہی نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ کہ میں نے ہر طرح کے حالاتوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور میں ہر طرح کا ماحول ایڈجسٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے آپ کو اکثر ویڈیو میں بتایا کہ مجھے 6 سال کی عمر سے کافی دھکے اور بڑی پریشانیاں اور بڑی سٹرگل کرنی پڑی، جس کی وجہ سے مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی پیدل چلنا ہو یا جتنا مرضی کام ہارڈ ہو یا جتنی مرضی سٹرگل ہو میں کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے، جبکہ یہ میرے کسی بچے میں یہ ہمت نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے بچوں میں بھی یہی ہمت بنائے۔ لیکن الحمدللہ کہ کافی لوگوں سے میرے بچے بہتر ہیں، جبکہ اتنی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی گئے ہیں، لیکن کسی کا منہ لال اور اپنا نہیں کرتے۔ تو میری بیٹی کے ساتھ ایک لڑکی پڑھ رہی تھی، تو وہ ISI کی بیٹی تھی، کافی امیر تھے۔
تو اس بچی کو مطلب ہم لوگ کہتے ہوتے تھے کہ پڑھنے کے لیے تیاری کرو، تو اس کو ہوتا ہی نہیں تھا کہ میں پڑھائی اپنی کروں یا میرا باپ جو اتنی محنت سے پیسہ دے رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے، اکثر دیکھیں گے کہ جو بڑے عہدوں پہ لگے ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ انہیں پتہ ہے ہمارے باپ نے اتنی پراپرٹی بنا لی ہے، اتنا بینک بیلنس بنا لیا ہے، اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، پڑھ لیں گے ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری شادیاں بھی اچھی ہو جائیں گی، ہماری ضرورتیں زندگی بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا نام فیم بھی بنا ہوتا ہے، ہم بہت فیمس ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں صرف ایک ہلچل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں تک جاتی ہیں اور ایک اپنا روب رکھنے کے لیے۔ تو ماں باپ کو پوری توجہ دینی چاہیے بچوں پہ کہ اگر ہم بچے کو مطلب ہاسٹل میں ڈال رہی ہیں یا پڑھائی کے لیے ڈال رہی ہیں، اس پہ ایک نظر تو ہونی چاہیے، صرف وہ کھانے پینے کے اور ہوٹلنگ کے اور صرف فیشن کے اس کے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ ماں باپ بے شک جیسے بھی کماتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہیں۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ماں باپ کا احساس کریں اور اتنا بنانا چاہیے جو عزت سے کھایا جائے۔ اور یہ میں جا رہی تھی اور واپسی پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، وہ انہی چیزوں پہ بنائی ہے کہ ہم لوگ جائیدادوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مطلب بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور جبکہ ہماری اولاد کی جو تربیت ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے نا جائیداد اتنی بنائیں جو آپ کو آخرت میں بھی حساب آسانی ہو دینے میں، اور بچے بھی جو ہے نا پیچھے سے مس یوز نہ اس کو کریں، ان کو احساس ہو کہ اتنا ہمارے پاس ہے اور اسی سے ہم نے سارا جو ہے نا سسٹم چلانا ہے، تاکہ وہ ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے مشکل سے بنایا اور ہم نے اس کو طریقے سے ہی چلا کے جو ہے نا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چکن میں فرائی کرنے لگی تھی۔ آج میرا چھوٹا سا ٹاپک تھا صرف اس پہ کہ اپنی اولاد پہ نظر ضرور رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹیوں میں ڈال دیں اور انہیں پوچھیں ہی نہ کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہی ہو۔ تو یہ شام کے کھانے کی ہم لوگ جو ہے تیاری کر رہے تھے، اور جو چکن تھا نا وہ میں نے اس میں پریشر میں فرائی کیا تھا، اور یہ جب پریشر میں ڈالا تھا آئل میں نے صحیح طرح گرم کر کے اس میں ڈالا تھا، اور 1 منٹ کا جو ہے نا صرف ویٹ چلے گا، مطلب 1 منٹ سیٹی چلے گی، اس کے بعد آپ نے اس کو مطلب ٹھنڈا کرنے کے بعد کھول دینا ہے، اور یہ بہت مزے کا بہت چوسی بنتا ہے، ذرا کڑتا نہیں ہے، بہت سافٹ بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ ابھی میں بچوں کو شام کا کھانا دے رہی ہوں، اور دیکھیں چکن جو ہے نا بالکل سافٹ بن گیا تھا، کافی سافٹ ہو گیا تھا، اور میں نے جو ہے نا تھوڑی آگ تیز کر کے اس کو ریڈ کر کے نکال لیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ضرور رکھا کریں۔ اکثر جاگیردار جو ہے نا پڑھی لکھی فیملیوں سے رشتے لینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جائیدادیں اتنی بنا لی ہوتی ہیں اور بچوں کو نہ کوئی ڈسپلن سکھایا ہوتا ہے، نہ انہیں بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کچھ نہیں سکھایا ہوتا۔ انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بے شک 8 پڑھے ہوئے ہیں یا مطلب 3-4 پڑھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں MA پاس بھی لڑکی مل جائے گی، BA پاس بھی مل جائے گی، کیونکہ پیسے کے پیچھے ملے گی۔ تو پیسہ ایک ضرورت ہے لیکن اس سے تربیت نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔